کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں سے 3 چیزوں سے راضی ہوتا ہے، 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے کہ آپ لوگ یہ عمل کرو، اور 3 عمل ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں کہ تم ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دوری اختیار کر لو، ان سے بچ جاؤ۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کو عمل پسند ہیں وہ 3 اعمال ذکر فرمائے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تعبدوا، کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا، یعنی عبادت صرف اس اکیلے اللہ کی کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تیسرے نمبر پر فرقوں میں نہ بٹو۔ اور جن 3 چیزوں سے روکا ہے اس میں قیل وقال، فضول قسم کی باتیں کرتے رہنا، گفتگو کرتے رہنا، اور دوسرے نمبر پر مال کو ضائع کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کثرت سے سوال کرنا۔ کثرت سوال کرنے سے مراد ایک تو لوگوں سے کثرت سے مانگتے رہنا، اور دوسرے نمبر پر ایسے سوالات کرتے رہنا جن کا تعلق نہیں ہے ہمارے سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث میں 6 چیزیں ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز عبادت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اچھا، عبادت ہوتی کیا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم نے عبادت اللہ کی کرنی۔ عبادت ہے کیا چیز؟ عبادت ہر وہ قول ہے، قول مطلب زبان سے ہم جو بولتے ہیں، عبادت ہر وہ قول ہے اور فعل جو ہم عمل کرتے ہیں، ہر وہ قول، فعل اور عقیدہ کس میں ہوتا ہے؟ دل میں عقیدہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ ہر وہ قول، فعل اور عقیدہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری کیسے ہوگا؟ ہم ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ اور باطنی عمل بھی ہو سکتے ہیں عبادات میں۔ باطنی عمل کیسے ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں۔ چھپے ہوئے عمل کیسے ہیں؟ دل کی عبادات ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، یہ بھی عبادت ہے، امید ہے، توکل ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو دل بھی ہمارا عبادت کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان نام ہے قول اور عمل کا، اور یہ قول اور عمل دل کا بھی ہو سکتا ہے، زبان کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے ہمارے عمل جو ہیں یہ عبادات ہیں۔ زبان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ کیا ہے؟ زبان کا قول ہے، لیکن یہ عمل عبادت شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یعنی جس کام کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے دیتا ہے وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ وہ اب زبان سے ذکر بھی ہو سکتا ہے، ہم بدن سے عبادت کرتے ہیں۔ بدنی عبادت کون سی ہے؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ بدنی عبادت ہے، ہمارا جسم اس میں خرچ ہوا، استعمال ہوا ہے، یہ بدن کی عبادت ہے۔ اسی طرح مالی عبادت بھی ہو سکتی ہے، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کیونکہ حج پہ مال خرچ ہوتا ہے، اور یہ بدنی عبادت بھی ہے کہ اس میں بدن بھی مشقت اٹھاتا ہے۔ تو عبادات چاہے وہ جسم کی ہوں، مال کی ہوں، زبان کی ہوں، دل کی ہوں، وہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور یہی مقصد ہے انسانیت کو بنانے کا، اسی لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں۔ اور منع کس سے کیا؟ کہ تم نے یہ سارے کے سارے عمل صرف اس اکیلے اللہ کے لیے کرنے، ان میں سے کوئی بھی عمل کسی غیر کے لیے ادا نہیں کرنا۔ اب غیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، غیر اللہ میں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، درخت بھی ہو سکتے ہیں، بت بھی ہو سکتا ہے، پتھر بھی ہو سکتے ہیں، قبریں بھی ہو سکتی ہیں، اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی غیر اللہ کے لیے عبادت ادا نہیں کرنی،
ایک اللہ ہے، باقی سارے کے سارے غیر اللہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ غیر اللہ میں آتی ہیں، کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی ہم نے کوئی عبادت صرف نہیں کرنی۔ یعنی پہلے دیکھنا ہے کہ یہ عمل عبادت ہے تو بس پھر اس اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر عمل جو ہے عبادت نہیں ہے اور ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اس عمل کو ایجاد کریں گے، اس کی دلیل نہیں ہے، تو ایک بدعت کہلائے گا، اور بدعت کا انجام جہنم ہے۔ یعنی کوئی عمل بغیر دلیل کے ہم کر نہیں سکتے، اور اگر کوئی عمل بغیر دلیل کے بندہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم، کیونکہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے دین اسلام کے اندر۔ اب اگر کوئی عمل ثابت ہو گیا کہ یہ عمل عبادت ہے، وہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ادا کریں گے، یہی توحید، یہی ہے عبادت، کہ اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اگر ہم نے یہ عمل کسی غیر کے لیے ادا کر دیا تو یہی شرک ہے، شریک کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خاصیت ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہے کہ ہم نے صرف اس کی عبادت کرنی ہے، جب ہم نے یہ خصوصیت کسی بھی مخلوق کو دے دی تو یہی شرک ہے۔ یہی عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ناپسند ہے، سب سے بڑی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی اس وجہ سے آتی ہے۔ قوموں پہ عذاب اس وجہ سے آتے ہیں کہ جب قومیں شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے اہم، دیکھیں اس میں بھی نبی علیہ السلام نے جب آغاز فرمایا ہے تو توحید سے آغاز فرمایا، حدیث بیان کرنا شروع کی، سب سے پہلے توحید کو ذکر کیا اور رد جو ہے سب سے پہلے شرک کا کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اور صحابہ کرام سے اس کی تفسیر جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، سنت ہے، دین اسلام ہے۔ یعنی اس کو تھام لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور تفریقہ نہیں مچانا ہے، فرقہ واریت نہیں پھیلانی ہے، فرقوں میں، جماعتوں میں، ٹولیوں میں نہیں پڑنا ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، فرقہ واریت کا آج ہم شکار ہو چکے ہیں۔ ہر جگہ پہ جماعتیں، گروپ نئے نئے وجود میں آتے جا رہے ہیں، لوگ اسے عبادت سمجھ کے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول منع فرما رہے ہیں کہ تم نے تفرقہ نہیں مچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہونا جنہوں نے دین میں تفرقہ مچا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں منع فرما رہا ہے کہ فرقے نہیں بنانے، جماعتیں نہیں بنانی، ٹولیاں نہیں بنانی۔ نبی علیہ السلام حدیث میں منع فرما رہے ہیں کہ مسلمان متفق ہو کے، متحد ہو کے رہیں، ایک جماعت بن کے رہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر دین کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، قومیت کے نام پہ گروہ در گروہ وجود میں آتے جا رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں اس سے۔ ہر کوئی اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے کہ کوئی جیسے کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، نبی علیہ السلام منع فرما رہے ہیں اور لوگ اس کو عبادت سمجھ کے عمل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جماعت سے جڑنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ آپ نے مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑنا ہے، تو اس لیے ہم جماعت بناتے ہیں اور امام بناتے ہیں، ہم اس سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جماعت سے جڑنے کا حکم دیا، جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اسلام میں جماعت کے دو مفہوم ہیں، دو قسم کی جماعتیں پائی جاتی ہیں اسلام میں۔ ایک جماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو لوگ بعد میں چلتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے قیامت تک، یہ ایک جماعت ہے۔ جو بندہ بھی ان جیسا عقیدہ رکھتا ہے، ان کے راستے پہ چلتا ہے، ان کے طریقے پہ چلتا ہے، یہ جماعت ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے جماعت قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو 73 فرقوں والی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ سارے گروہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں، ان میں صرف ایک کامیاب ہونے والا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جنت میں جائیں گے، تو ایک حدیث میں آتا ہے الا الجماعہ، یعنی وہ جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت،
اور یہ صحابہ کرام کے نقش قدم میں چلنے والا گروہ جو ہے، جماعت جو ہے، جو نجات پانے والا ہے، یہ تا قیامت رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اپنا ایمان عقیدہ ان جیسا بنا لیں گے۔ جب ہمارا ایمان عقیدہ صحابہ جیسا بن جائے گا تو ہم اس جماعت میں شامل ہیں۔ ہمیں الگ سے گروہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے نام پہ جماعت بنا لیں، گروہ بنا لیں۔ یہ کام ہمارے اسلاف نے نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ ان کے بعد میں آنے والے لوگ بھی اسی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ان میں شامل ہوتے گئے۔ اور اس جماعت کو جو امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، کہ قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو، تمام لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکاریں گے۔ تو ہمارا کون امام ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس گروہ، اس جماعت جو جنت میں جانے والی ہے، جو جہنم سے نجات پانے والی ہے، اس کا امام کون ہے عقیدے میں، منہج میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرا معنی، یہ ایک معنی ہے جماعت کا، ایک مفہوم ہے جماعت کا کہ ہم نے عقیدہ صحابہ جیسا اپنا لینا ہے۔ دوسرا مفہوم ہے جماعت کا، جماعت بمعنی اجتماعیت، اتحاد، اتفاق۔ یہ کیسے قائم ہوگا؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جو آپ کا اسٹیٹ ہے، جس ملک میں مسلمان رہتے ہیں، اس کا ایک حاکم ہے، اس کی عوام ہے۔ آپ اس ملک کے ماتحت رہتے ہوئے، اس حاکم کے ماتحت رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تلزم جماعت المسلمین، کہ مسلمانوں کو جو جماعت، جو اس ملک کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کا امام ہے، جو ان کا حکمران ہے، جو ان کا قائد ہے، اس کو آپ اپنا امیر سمجھتے ہیں، وہ اصل امیر ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایات ہیں، اور کہاں بیان کر رہے ہیں ائمہ محدثین؟ امام مسلم رحمہ اللہ ان روایات کو کتاب الامارہ میں بیان کیا ہے، یعنی حکمرانی کے باب میں کتاب الامارہ میں روایت کو بیان کیا، اور امام بخاری کتاب الفتن میں روایت لے کر آئے کہ ان احادیث سے مراد جو حکمران، جو امام، جو قائد سے مراد کیا ہے؟ جو حاکم ہوتا ہے، اس کی سماعت ہوتی ہے، اس کی اطاعت فرمانبرداری کی جاتی ہے، اس کے ماتحت زندگی گزاری جاتی ہے۔ حکمران اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی کے ماتحت زندگی گزارنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، جب تک کہ وہ ہمیں نافرمانی کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، حاکم ہمیں گناہ کا حکم دے دے، نافرمانی کا حکم دے دے تو بات نہیں ماننی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنی ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمیں ماں باپ بھی حکم دیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو، نماز نہ پڑھو، شراب پیو، گناہ کے کام کرو، تو ماں باپ کی بات پہ نہیں مانیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کسی کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، تو جائز کاموں میں بات مانی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ حکمران کی بیعت سے نکل جاتے ہیں، اطاعت سے نکل جاتے ہیں، ان کی موت کیسے ہوگی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بندہ جماعت سے نکل جاتا ہے، اطاعت سے نکل جاتا ہے، اور اس کو موت آ گئی، فَمَيْتَتُهُ مَيْتَةُ الْجَاهِلِيَّةِ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یعنی ایسی موت مرے گا جب لوگ جاہلیت میں تھے۔ آپ جانتے ہیں جاہلیت میں مشرکین تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ لوگ کسی ایک کو اپنا حاکم نہیں مناتے تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے میرا قبیلہ بڑا ہے، ہم بڑے ہیں، ہم کسی اور کی کیسے فرمانبرداری کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان کی مخالفت کی ہے، جس طرح یہ حکم دیا ان کو کہ تم نے سب کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ساتھ میں یہ حکم بھی دیا کہ تم نے ایک امیر کے تحت زندگی گزارنی ہے، ایک حاکم کے تحت زندگی گزارنی ہے، اور جو کوئی اس اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یعنی اس کی موت گویا کہ ایسے ہو رہی جب اسلام نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم جماعت سے نکل جاتے ہیں، فرمانبرداری سے نکل جاتے ہیں، اطاعت سے نکل جاتے ہیں، تو جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ لیکن یہاں بھی آ کے لوگوں کے لیے مصیبت بنا دی ہے بعض لوگوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بیعت تو پیروں کی ہوتی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے پیر بنا لیے ہیں، اپنے اپنے امیر بنا لیے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیر کی بیعت کر لو جی۔ اور اللہ کے بندو، بیعت صرف یا تو نبی کی ہوتی ہے یا دوسرے نمبر پر جو حاکم ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کے علاوہ کسی اور کی بیعت کا تصور ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کوئی بندہ بڑا بن جائے کہ میری بیعت شروع کر دو، نہیں۔ بیعت کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ حاکم ہے، یہ حکمران ہے، ہم اس کے ماتحت رہ کے زندگی گزاریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں یہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے گا۔ یہ بیعت ہے، یہ وعدہ ہے، اور یہ ہمیں دل میں کرنا ہے کہ جو بھی ہمارا حاکم ہے،
ہم اس کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی حکمران تو وہ بڑے ظالم ہیں، مال کھا گئے، لوٹ گئے، کرپشن کر دی ہے، ہم کیسے ان کی بات مانیں؟ میرے بھائی یہ اللہ کے رسول پہلے سے بتا چکے ہیں کہ حکمران ایسے ایسے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو میرے دین اسلام پہ نہیں چلیں گے، میرے سنتوں پہ نہیں چلیں گے، اور ایسے ایسے بھی ہو سکتے ہیں ان میں کہ دیکھنے میں تو انسان نظر آ رہا ہے لیکن دل شیطان کا ہوگا۔ قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے۔ فی جسمان الانس، جسم انسان کا ہے، دل شیطان کا لگا ہوا، ایسا بھی آپ لوگوں کے حکمران آ سکتا ہے۔ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسے حکمرانوں کو پالوں، ایسے بدترین حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسمع وَأَطِعْ، سن اور مان۔ پھر فرمایا وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگرچہ تمہاری پیٹھ کو کوڑے مارتا ہے، وَأَخَذَ مَالَكَ، اور تمہارا مال بھی چھین لیتا ہے، پھر بھی فرمایا اسمع وَأَطِعْ، سننا ہے اور ماننا ہے، یعنی حکمران کی اطاعت کرنی ہے۔ اچھا اب یہ لوگ ان حدیث کو فٹ کرتے ہیں اپنے پیروں کے اوپر کہ پیر جو بولتے ہیں بس اس کی بات مانتے جاؤ، بس پیر صاحب نے فرما دیا بس اس کی، وہ مال مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، جو کہہ دیتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے پیر کے پیچھے چلتے جاؤ، وہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ میرے بھائی یہ پیر کے لیے نہیں ہے، پیر کا تصور نہیں اسلام میں، یہ تو لوگوں نے گمراہ کرنے کے لیے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اسلام میں اطاعت ہوتی ہے حکمران کی۔ حکمران کیوں؟ وہ پورے ملک کا سربراہ ہے، اس کو جو اللہ یہ مقام دے رہا ہے، مرتبہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ ایک مسلمانوں کا بڑا ہے، مسلمانوں کا سربراہ ہے، وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا ہے۔ جب ہم اپنے حکمران کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، تو دشمن کیسے عزت احترام کرے گا؟ دشمن کے دل میں اس کا خوف کیسے آئے گا؟ ہم خود حکمرانوں کو دن رات بیٹھ گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، تو پھر ہم خیر کے توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو حکم دیا گیا صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور لوگ کہیں گے پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو میرے پہ تبدیلی آئے گی جب ہم توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے۔ یہ آج ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمران سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، ان جیسے حکمران بن جائیں۔ تو میرے بھائی ان کی عوام کیسی تھی؟ صحابہ جیسی عوام تھی۔ آپ عمل صحابہ جیسے کرنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً حکمران بھی ان جیسے بنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی ہے ہی نہیں کہ لوگ تو بدترین ہوں، لوگ شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہوں، نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر کوئی متقی، پرہیزگار، فرشتے جیسا حکمران لا کے بٹھا دے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران لے کر آتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ملک میں تبدیلی آ جائے تو ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ کر ہم کس کس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، کون سا گناہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم آگے گناہ بھیجتے رہیں گے، نامہ ہمارا سیاہ ہوتا جائے گا، تو حکمران کبھی بھی نیک نہیں آ سکتے۔ اس لیے تبدیلی بنیاد سے آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں حکمران کو تبدیل کر دو۔ میرے بھائی آپ ایک حکمران تبدیل کریں گے، دوسرا اس سے بدتر آئے گا، اس کو ہٹائیں گے، تیسرا اس سے بدتر آئے گا۔ کیوں؟ ہم تبدیلی اوپر سے لانا چاہ رہے ہیں، تبدیلی اوپر سے نہیں آتی، تبدیلی یہاں دل سے آتی۔ ہر بندہ اپنے دل کو پاک کرے گناہوں سے، ظلم سے، شرک سے، کفر سے، تو یہ حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس لیے انبیاء رسول جب آتے تھے لوگوں کی عقائد کی اصلاح کرتے تھے، ان کے عقیدے درست ہو جائے، وہ گناہوں سے دور ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکومت قائم کر دیتا ہے، نیک حکمران بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مدینہ کی سلطنت قائم ہوگی، ریاست قائم ہوگی، کیسے قائم ہوئی؟ جب ان لوگوں نے شرک کو چھوڑا ہے، گناہوں کو چھوڑا ہے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ جیسا ملک عطا فرما دیا مسلمانوں کو۔ اور بعض نبی ایسے بھی آئے کہ جن کی قوم نے ان کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کی مثال سامنے، قوم قبول نہیں کر رہی دعوت کو، مانتی نہیں ہے، 9.5 صدیاں گزار دی، قوم نے نہیں قبول کیا، اللہ نے حکومت نہیں دی۔ تو حکومت کے لیے ہمیں جدوجہد نہیں کرنی ہے، ہمیں جدوجہد کرنی ہے لوگوں کی توحید کی اصلاح کرنی ہے، ان کا عقیدہ درست کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر آپ کو حکومت عطا فرماتا ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ آپ حکومت حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرو، جدوجہد کرو، خود کو آگے بڑا بنا کے پیش کرو۔ نہیں، ہماری دعوت نہیں ہے، یہ انبیاء کی دعوت نہیں ہے۔ انبیاء اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے دن رات لگاتے ہیں۔ اگر لوگ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام کے طور پر، فضل کے طور پر، رحمت کے طور پر ان کی حالات سنوار دیتا ہے، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے فالتو قسم کی باتیں کرتے رہنا، گفتگو کرتے رہنا، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے،
ہر وقت ہم لگے ہوتے ہیں فلاں یوں ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، وہ حکمران ایسا ہے، فلاں وزیر ایسا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم اپنے کام سے کام رکھیں، ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھے. جب ٹائم ہے اس کے پاس، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری میں استعمال کرے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال کو ضائع کرنے سے ناپسند، مال کو ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے. مال کو ضائع کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ حرام کاموں میں استعمال کرے. مال کمایا ہے، اس سے نافرمانی کے کاموں میں اسے استعمال کرتا ہے، حرام چیزیں خریدتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو یہ بھی مال کو ایک ضائع کرنے کی صورت ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کثرت سے سوال کرنے کو ناپسند فرماتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. کثرت سوال کیا ہے؟ لوگ کثرت سے سوال کرتے رہتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. بعض بار ضرورت نہیں بھی ہوتی، حاجت نہیں بھی ہوتی، تب بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن دنیا میں کثرت سوال کرنے والا جب آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. وہ پہچانا جائے گا کہ دنیا میں کثرت سوال کیا کرتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. تو اس کا یہ حشر ہوا ہے کہ پہلی سزا یہ دی گئی ہے کہ اس کے چہرے سے گوشت ختم کر دیا گیا. یہ اس کی پہچان بن جائے گی. اور کثرت سوال دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے سوال کرنا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں اچھا جی آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا جنت میں، وہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا، کون سا پودا تھا؟ تو میرے بھائی اللہ نے نہیں بتایا ہے، بس اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے درخت کا پھل کھایا، بس ختم. اگر ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما دیتا. جب اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، اس کا مقصد ہے کیا ہوا کہ اس کے لیے اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں تھا. جو فائدہ مند چیز تھی وہ بیان کر دی گئی، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، ان کو بھیجا ہے دنیا میں، تو وہی نازل کی ہے. یہ اہم چیزیں تھیں وہ ساری بیان کر دی. لیکن جو چیزیں اہم نہیں تھیں ان کو اللہ نے چھپا دیا ہے، تو آپ بھی ان کو چھپا رہنے دو، ان کے پیچھے نہ پڑو. اس لیے حدیث میں آتا ہے تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے وہ کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تو فالتو قسم کے سوالات جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس میں ہمارے ایمان میں، عقیدے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان سوالات سے پرہیز کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمائی تھی کہ ان چیزوں سے بچ کے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی اور جو 3 چیزوں سے روکا ہے ان سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.